آخر پروردگار تو نے اپنے ذی وقار فرشتے کو ذلیل کیوں بنایا؟ پتہ ہے جواب کیا ملا؟ آواز قدرت آتی ہے غضنفر، یہ اس وقت کی بات ہے جس دن میں نے جبریل کو خلق کیا۔ بسم اللہ، پہلے دن ادھر جبریل بنا اور میں نے جبریل سے سوال کر دیا، من انا من انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تحیر فی جواب، جبریل ششتر رہ گیا، ہکا بکا پریشان، کہوں تو کیا کہوں؟ ظہر علی من عالم الانوار، پردہ نور کو ہٹا کے علی باہر آیا۔ اب مجھے پتا نہیں کہ کس حلالی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور کس حرامی کا لہو ابلنے لگے گا۔ عالم ازل کی حدیث میں کہنا کہ پردہ نور کو ہٹا کے علی باہر آیا تو ثابت ہوتا ہے صرف معراج میں نہیں، ازل میں پردے کے اندر رہائش علی کی ہے۔ گھبرا تو نہیں کیا دوست؟ پردہ نور کو ہٹا کر شوہر بطول باہر آئے اور کہا جبریل قل انت ربی الجلیل واسمک الجمیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل، کہہ دو کہ تو میرا رب جلیل ہے، نام تیرا جمیل ہے، اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور نام میرا جبریل ہے۔ توجہ حلال زادو، آواز قدرت ہے، یا علی آج تو نے توحید کا پہلا درس دیا، اس درس وحدت کا تیرا پہلا شاگرد بنا ہے جبریل، اور تو نے کیا پیارا درس دیا کہ تو نے جبریل کو میرے دروازے پہ ذلت کا سبق سکھایا، کہ تو نے اسے میرے سامنے عبد ذلیل بنایا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہوتا ہے احسان۔ آج تو نے اسے میرے سامنے ذلیل بنایا، کل اگر اسی کو تیرے دروازے پہ ذلیل بنا کے نہ بھیجا تو مجھے اللہ کون کہے گا؟ دوسرا دن بتانا تھا کہ آخر روٹیاں کہاں گئی، منگوائی کیوں گئی؟ قاضی صاحب جب فرشتوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، خدا ویسے جسم سے بے نیاز اور جسموں کا خالق، تو صرف اہل بیت کو بھوکا رکھنا تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، ہونا چاہیے۔ آنکھیں میری آنکھوں میں رہے 3 دن مسلسل، کیوں؟ میں نے عالم ارواح میں جبریل کو گھیر لیا۔ میں نے کہا جبریل اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں روٹیوں کی حاجت نہیں، آخر میں بھی ایک ادنا موالی ہوں ان کے دروازے کا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم نہ کھانے والے روٹیاں لے جاؤ اور یہ پیدر پہ بسم اللہ فاقے سے روزہ رکھیں۔ چکر کیا ہے؟ جبریل نے کہا پہلے تو یہ بتا تو پوچھنا کیوں چاہتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے لوح محفوظ پہ پڑھا ہوا ہے کہ دنیا میں میری ڈیوٹی ہے مداحی ابو تراب، یقیناً کوئی راز کی، ایمان کی، پردے کی بات ہوگی بتا دے، میں مومنین کو بتاؤں گا، وہ خوش ہو جائیں گے، نعرہ لگائیں گے، ان کی اور میری جنت پکی ہو جائے گی۔ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو سن، آواز قدرت آئی، آج سے نہیں بہت دفعہ بزم ملکوت میں جلسے ہوئے، مشورے ہوئے، اللہ نے مجھ سے کہا تھا جبریل ہم نے آدم کو مہمان رکھا تھا جنت میں،
اور آدم سے کہا تھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، کہ تو جنت کے میوے کھا، اولاد آدم بھی کھائے گی۔ اور جنت ہے کیا؟ میرے حبیب کے پسینے کی تخلیق۔ اس سے زیادہ آسان کر کے میں آپ کو سمجھا ہی نہیں پاؤں گا۔ میرے حبیب کے جسد اطہر پہ پسینہ آیا، اس نے جب پے کر لیا تو جنت بنی۔ دنیا میں نے ان کو صدقہ اس لیے کہہ کر روک دیا ہے کھانے سے کہ یہ ہاتھ پاؤں کی میل ہے۔ دنیا میں نے میل نہیں کھانے دی، جب واپس آئیں گے تو یہاں جنت میں اپنا پسینہ کھائیں۔ یہ بات میری میزبانی کی توہین، ان کے مقام کی توہین۔ تو جبریل ایسی تجویز ہونی چاہیے کہ ان کی دعوت بھی ہو مگر معیار کے مطابق۔ تو پالنے والے کب ہو؟ دیکھ تو میری طرف رہنا۔ کہا فانتظر، انتظار کر، وقت آئے گا بتاؤں گا۔ جبریل کہتے بس چشم الہی دیکھ رہی تھی کہ رسول نے منت مانی، حسنین شفا یاب ہوئے، علی نے مزدوری کی، بطول نے چکی چلائی، 5 روٹیاں تیار ہو کے دسترخوان عفت و عصمت پہ سجائی گئی۔ فوراً حجاب قدرت میں نظر آیا، جبریل اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، اتر، اس سے بڑی اور کوئی غذا نہیں، کیونکہ ان روٹیوں میں محمد کا خلوص، حسنین کی صحت، علی کا طاہر پسینہ۔ بطول کی عصمت کی مشقت شامل ہے۔ سائل کی حیثیت میں روٹیاں لا، جب میرے ہاں پہلی دفعہ مہمان بن کے آئیں گے یہی غذا دی جائے گی۔ بس سمیٹ لیا۔ یہ تو تھی علت روٹیاں لے جانے کی، اور سبب تھا ہمیں قاسم رزق کی دہلیز کے تعارف کرانے کی، پتہ چلے کہ رزق بانٹتا کون ہے۔ مقصود بھی بار بار گھور کے مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ راستے میں آتے ہوئے بھی 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ اس نے مجھ سے کہہ لیا ہے کہ وہ فکرہ ضرور کہنا۔ میں تو کہنے کو کہہ جاؤں گا، کیونکہ میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میرا رزق تو سیدھا خیبر شکن کی بارگاہ سے آتا ہے، وہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ڈر ہے تو صرف یہ کہ کسی کا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے۔ آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ بہرحال کہنے لگا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس نے اپنی ماں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی، جس نے ماں کا دودھ پی کے حلال کیا ہے، اس کا دل دھڑکے گا بھی نہیں، سنے گا، برداشت کرے گا۔ اور اس کم وقت بیٹے سے مجھے کیا لینا دینا جو خود ہی اپنی ماں کو گالی کا سبب بنتا ہے۔ آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ علی سے رزق مانگو یا نہ مانگو، میں کتنے لوگ ہیں جو خدا کا سجدہ نہیں کرتے؟ کبھی خدا نے چٹھی بھیجی کہ میری معبودیت میں کمی ہے یار، تو بھی سجدہ کر لیا کر؟ اسی طرح علی کائنات کو رزق دے رہا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ وہ غضنفر جیسا 2 ٹکے کا آدمی اگر علی سے رزق نہ بھی مانگے قاضی صاحب، تو فرق کیا ہے جس کے دربار عظمت میں آدم نے کشکول گدا اٹھایا ہوا ہو۔ وہ ہم جیسا کا محتاج کہاں؟ جیسے ابراہیم مانگ رہا ہو، جیسے موسیٰ و عیسیٰ، جیسے نہ کھانے والے فرشتے۔ اور دیکھنا میری طرف لرزا دو، مانگ نہ مانگ تیری مرضی۔ علی امیر المومنین ہے نا؟ آپ نے سن بھی لیا، 10-20 آوازیں بھی میرے کان تک پہنچی کہ بے شک امیر المومنین کے معنی جانتے ہو؟ یہی کچھ مولویوں نے تمہیں بتایا ہے
کہ مومنین کا اولل امر غلط، منبر سے کہہ رہا ہوں غلط، عالمانہ ضمانت سے کہتا ہوں غلط. کیوں؟ یہ بات طے ہے، مجھ پہ بھروسہ نہ ہو کسی اور عالم سے پوچھنا. سرکار حسن سے لے کر 12ویں امام تک ان 11 اماموں کو امیر المومنین کہنا حرام ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ تو حیرت میں کیوں ہو؟ واپس آؤ. بے شک پوچھ لینا. عباس کے علم کی قسم یہ بات مسلمات مذہب شیعہ میں ہے کہ 11 اماموں کو امیر المومنین کہنا حرام. صرف علی امیر المومنین. اگر یہ امیر امر سے ہوتا تو اولے الامر تو 12 کے 12 ہیں. بہرحال اب میں مجبور ہوں، اب خود میرا دل بےتاب ہے. اب جب کہتے ہوئے چاہے پھٹ بھی جائے تو شادی اب کہہ کے رہوں گا، مجبور ہوں کہنے پہ. اگر اولے الامر والا امر ہوتا تو اولے الامر تو سارے ہیں. جناب حسن کہتے ہیں جو علی کے سوا کسی کو امیر المومنین کہے گویا اس نے اسے گالی دی. یہ امر سے نہیں، مارا یمیر و میراتن، اس کا مصدر ہے میراتن. میرا میرا میراتن. سن لو، امیر المومنین مومنین کا روزی رساں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سب راضی ہیں، سب خوش ہیں. نہیں، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو میری بلا سے. علی کو امیر المومنین اللہ نے بنایا. امیر المومنین لکھ لو، ٹیپ ہو رہے ہیں، کیسٹ میں میری آواز مقید ہے. کائنات کے علماء مجتہدین کو جمع کرو، میرے دعوے کی رد پیش کر دے، مجھے چوراہے میں پھانسی دے دینا. ضمانت عالمانہ میری ہے. اب کس ماتھے پہ کون سا شجرہ لکھا ہوا سامنے آتا ہے یہ ابھی نظر آ جائے گا. امیر المومنین مومنین کا روزی رساں. اب جو مومن ہے اسے رزق علی سے مانگنا ہوگا، یا علی کی کشتی مودت سے اتر بوجھ ہلکا کر کم بخت. کہیں تیری نحوست کے بوجھ سے یہ سفینہ نجات جگمگانے نہ لگے. اتر جا. اگر نہیں اتر سکتا اور مومن کہلوائے گا تو رزق امیر سے لے. اور یہ صرف تیرے لیے نہیں، میں نے آدم سے پوچھا مومن ہے؟ الحمد للہ. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. قاضی صاحب، میں نے آیتوں کو دہلیز نبوت پہ رکتے ہوئے دیکھا. آیت کا رکنا نہیں، خدا کا رکنا ہے. بھائی کلام الہی ہے نا، اللہ کا کلام ہے. آیتیں نہیں رکتی، گویا خدا رکتا ہے. میں نے حیران ہو کے کہا ہے چلو ہم تو رکیں، آیتیں کیوں رکیں؟ خدا کے لیے جا کے سن لینا. بے شک سوچنا گھروں میں جا کے. آواز قدرت ہے. غضنفر جاہل نہ بن. میں نے سورہ مومن میں اپنے نام گنوائے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. میں نے اپنے آپ کو کہا ہے مومن، اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے مومنو، میرے نبی کے گھر اجازت کے بغیر نہ جانا، کیونکہ قانون میرا تھا. میں نے کہا میں مومن ہوں، لہذا میں نے آیتوں کو روکا کہ یا مومن نہ کہلواتا تو آیتیں چلی جاتی. چونکہ مومن کہا ہے خود کو، آیتوں کو روکا. توجہ، بات میرے دماغ میں تھی.
میں نے جبرائیل میکائیل اسرافیل کو 3 دن اللہ کے حکم و نیابت سے علی کے در سے روٹیاں مانگتے دیکھا. میں نے پھر عرش کی جانب نگاہ کی, پالنے والے چکر کیا ہے؟ کہا جاہل نہ بن, علی ہے مومنین کا روزی رساں. میں نے اپنا نام مومن رکھا, فرشتوں کو بھیج کر 3 دن رزق مانگ کے سنت کر دی کہ جب اللہ مومن ہو کے رزق کی در سے منگواتا ہے تو تمہارا گزارا کیسے ممکن؟ جس کا اللہ صرف اپنے نام کی لاج رکھنے کو فرشتوں کے ذریعے روٹیاں ادھر سے منگوائے. تو کون؟ قاضی صاحب یہ تو ایسے ہی ہے, میرا مزارع ہو, زمین میری پہ بیٹھا ہے, مکان میں نے بنا کے دیا ہے, فصل میری کھاتا ہے, میں محصول بھی نہیں بانٹتا, اور میری اولاد کو گور ہے. یعنی آپ بتائیں آپ کے فتوے میں کیا ہے یہ شخص؟ وہ گولی کا مستحق ایسے نا, گولی کا مستحق ہے نا, تو پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. کیا شرق سے غرب, شمال سے جنوب, یہ پوری زمین علی نے اپنی زوجہ کے مہر میں لکھ کر نہیں دی؟ تو پھر جو مکسر ملا نجف یا قوم سے علم پڑھ کے لباس علی والا پہنے, علم علی کا پڑھے, زمین علی کی استعمال کرے, روٹی علی کی کھائے, آکسیجن علی کی, رزق علی کا, اور پھر بھونکے اولاد علی کو, کیا لعنت کا مستحق نہیں ہے؟ اچھا جی, پھر کہہ دیتا ہوں جناب, پھر کہہ دیتا ہوں, یہ روئے زمین مہر ہے بطول کا. علی کی زوجہ کا مہر کھاتے ہو اور پھر بھونکتے علی کو. شک اولاد علی میں, میرے بات قاضی صاحب, علی کی ذات میں ایک شک کرو. سن لو, یہ شاہ صاحب نے خود نہیں کہا, ان کی زبان پہ الہام بولا ہے. کیوں؟ سرکار صادق کی حدیث ہے کہ اناؤ سے بتو آداؤکم والمقصرۃ آداؤنا. میرا مولا فرماتا ہے شیعو, ناسبی تمہارے دشمن ہیں اور مقصر ہمارے دشمن ہیں.
حسد کا نعرہ لگائے اور ہم دسور اس میں جو مارتی ہے اس پر لعنت کرتے پر آپ کے والد بزرگوار جانتے تھے کہ سنگت کسران کی سرزمین کیسی ہے اور ان کے والد صاحب کو ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہے. بس بڑی نوازش، مہربانی. خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کریں. دعا ہے میری کہ جس دل کی بستی میں علی بستا ہے وہاں دنیاوی ہم و غم کا ڈیرا کبھی نہ ہو. یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی ہے کہ لاکھ علموں کے سمندر بہا دیے جائیں، جب تک دو آنسو نہ ٹپکیں شام سے آنے والی بی بی قطعاً راضی نہیں ہوتی. جی ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اللہ رحمۃ اللہ. بسم اللہ. میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا، تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دو ایک فکرے تعمیل ارشاد کے طور پر کہہ دیتا ہوں. فضا، وہ فضا جس کے فضائل کو دیکھتا ہوں فرشتے 15 روٹیاں لے گئے، خدا سے پوچھا گیا کہ 14 روٹیاں تو 14 معصومین کے لیے اور 15ویں جواب ملا فضا کے لیے. اللہ اللہ جی 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 کوئی نہیں جلدی بابا، کوئی نہیں جلدی. جی اتنا بڑا اعزاز کلیدی میں کہوں صاحب ظاہر ہے حسین کی زبان نے یا بطول کو ماں کہا یا فضا کو، تھوڑا مقام تو نہیں. اور مصائب میں قاضی صاحب جب اس کی شرکت دیکھو گے تو یہ بات سامنے آئے گی. کتابیں پڑھ کے دیکھنا، چونکہ مہاریں کھینچتے تھے سید الساجدین. سید الساجدین کے جسم پر تھوڑا سا لوہا نہیں تھا، توق، ہتھ کڑیاں، بیڑیاں اور سیدو معاف کر دینا 17 من کا غل جامعہ. یہ شام کے قیدی کے بدن پر العظمت للہ. اور بے کجاوا اونٹوں پہ بیبیاں سوار بلا تشبیہ، رفع یدین پہ ہر بیوی کے ہاتھ رکے ہوئے. فضا کی نظر سجاد میں رہتی. میں پھر عرض کر دیتا ہوں چونکہ شمر کمینے نے آل محمد کے ہر قیدی کو علیحدہ علیحدہ رنگ میں قید کیا ہے. اور یہ ہاتھ جوڑ کے پڑھنے والوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں، یہ جو روایت پڑھ دی جاتی ہے نا کہ جناب باقر اور سید سجاد ایک ساتھ قید تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے. سجاد کو پہلے تو لوہے کا ایک قمیص پہنایا گیا. اللہ اکبر. جو میرے مولا کے بدن کو گھیرے ہوئے 17 من اسی کا وزن، ہتھکڑیاں علاوہ، توق علاوہ، بیڑیاں علاوہ. باقی قیدیوں میں کسی کو زنجیروں سے، کسی کو رسیوں سے. دل نازک ہے تمہارے سادات سے، بالخصوص مومنین سے بالعموم معافی مانگتے ہوئے. جب باقر کی باری آئی رسیاں ختم ہو چکی تھیں. کتاب والے لفظ تو میں پڑھ نہیں سکوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ جتنے نرم ہو سکے آپ کو سناؤں. پوچھا گیا شمر سے، آل محمد کا ایک چھوٹا قیدی بچ گیا لیکن رسی نہیں ہے.
کہا اس کے ہاتھ اپنے گیسوؤں سے باندھ دو. اب وہ جو کیفیت ہے اس کو آپ سن نہیں سکتے. اس انداز میں کہ ڈوڈیال والوں قافلہ چلا ہے. تاریخیں پڑھ کے دیکھنا. نیزے ساتھ چل رہے تھے نا سروں والے. کسی بی بی کا حسین کے نیزے پہ دھیان, کسی کی نظر عباس کے نیزے پہ, اکبر کے نیزے پہ. جناب فضا کی نگاہیں سجاد میں. بس فضا کا تعارف کرا کے میں سٹیج چھوڑنے لگا ہوں. فضا کی نگاہیں سجاد میں. جب تک تو آرام سے چلتے رہتے, اونٹ پہ بیٹھی رہتی فضا. جو ہی دیکھتی کہ قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے. کتابیں بتاتی ہیں کہ فضا اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی, اونٹ سے گرا دیتی. اٹھ کے دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس جاتی, کہتی میرے آقا کے نازک مزاج بیٹے, چونکہ میرے ہاتھ فارغ نہیں ہے اس لیے یہ مہار میری کمر کے ساتھ باندھ دو. اس کے بعد یہ شام کے رستے جانے اور فضا کا عزم جانے. العظمت للہ, رب محمد کی قسم ڈڈیال والو. ویسے تو ہر قیدی میں حصہ ہے اس بی بی کا. سجاد اور زینب یہ دو قیدی ایسے ہیں جن کے حصے کے اکثر تازیاں میں. ان کے حصے کے اکثر تازیاں نے جناب فضا نے کھائے. سنتے رہتے ہو, بات نہیں صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے. میرا کام ہے یاد دلانا, آنسو خود مانگ لینا. تصور کرو دربار یزید آیا, بس ایک حد 2 منٹ باقی پڑھنا ہے مجھے. دربار یزید میں پہنچی. میں اس جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتا, مجھے بی بی کی پاک چادر کی قسم میں نہیں کر سکتا. ہاں اگر ہے شوق عربی فقرہ میں بتا دیتا ہوں, کسی اور عالم سے پوچھ لینا اگر اس کی زبان میں طاقت ہو. کانت سلام اللہ علیہ ہاں فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابھا. بس میں اس کا یہی ترجمہ کر سکتا ہوں کہ بی بی کا لباس بہت بوسیدہ تھا. اس سے زیادہ ترجمہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے. ادھر سامنے دربار یزید, قدم روکے علی کی بیٹی نے کہا اما فضا, سامنے شرابیوں کا مجمع ہے اور میرا لباس میلا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب فضا نے کہا بی بی اگر کعبے کو حفاظت کی نیت سے پیٹھ پھیر دی جائے جرم تو نہیں؟ کہا حفاظت کی نیت ہو تو جرم نہیں. ایک قدم آگے بڑھی, کہا میری پشت پہ ماتھا رکھ لے, اب مجھے ماں کی نوکرانی نہیں اپنے پردے کی چادر سمجھ. اور یہ چادر وہ نہیں ہے جو شمر نیزے سے ہٹا لے گا, یہ چادر وہ نہیں ہے جو شام غریبہ میں لوٹی جا سکے. العظمت للہ. یہ وہ چٹان ہے جسے طوفان متزلزل نہیں کر سکتے. باتیں کرتے کرتے بس مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بہت رو چکے ہو. مثل میں بار بار نام آیا بی بی کا. شراب خار یزید لین نے سر اٹھایا. کہاں ہے علی کی وہ بیٹی جس کا ذکر اتنی کثرت سے؟ یہ سامنے ضعیفہ ہے, اس کے پیچھے. اس نے رعونت سے کہا ضعیفہ ہٹ. کہا ملون, ضعیفہ نہیں ہوں میں, علی کی بیٹی کی ردا ہوں, میں پردہ ہوں علی کی بیٹی کا. نہیں ہٹو گی. اور ڈھٹیال والو, عباس کا عالم گواہ یزید لعین نے چابک بردار فوجیوں کو اشارہ کیا کہ چابک مار کے ہٹا دو. جناب زینب کہتی اماں ہٹ جا, اماں ہٹ جا, تو نے پہلے ہمارے حصے کے بہت چابک کھائے. کہا کیا چاہتی ہو, تیری ماں کے سامنے شرمندہ ہو کے جاؤں؟ نہیں, میں بے وارث نہیں. بال جھٹکے اپنے ہم قوموں کو دیکھا. بے غیرت ہو گئے ہو. تڑپ کے اٹھے, تلواریں بے نام ہوئی. کون ہے تو ہماری غیرت میں ہاتھ ڈالنے والی؟ تمہاری آقا زادی فضا. بڑھتے ہوئے قدم رکے. کہا یقیناً آل محمد کی ماتوب ہے تو. اگر حسین تجھ سے راضی ہوتا کون تجھے کڑیاں پہنا سکتا تھا؟ کہا ناراضگی کا اظہار مت کرو, جب میں قید ہوئی ہوں حسین سفر پہ تھا. رونے آیا تو فکرہ سن لینا.
کہا حسین نہیں تھا، حسین کی بہن بھی سنا ہے بڑی کریم ہے۔ پہلے جب دیکھا کہ فضا اپنی ہم قوموں سے گفتگو کر رہی ہے، زینب آہستہ سے کہہ رہی ہے اماں انہیں میرا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اماں انہیں میرا نہ بتانا کہ میں یہاں کھڑی ہوں۔ لیکن جب حبشیوں نے کہا کہ اگر حسین نہیں تھا علی کی بیٹی تیری ضامن کیوں نہیں بنی؟ کہا سردار دادی اب میری وفا پہ داغ لگ رہا ہے، اب میری مجبوری ہے، طلب کیا ہٹی؟ کہا میری قوم والو میں اکیلی کہاں ہوں دربار میں، ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم، علی کی بیٹیاں رسن بستہ کھڑی ہیں۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ